اسی طریقے سے جہاں جہاں کوئی سخت آیات آتی ہیں نا اور اعلیٰ حضرت کا دل نہیں مانتا اور وہ سمجھتے ہیں یہاں حضور کی گستاخی ہو جائے گی، وہ مخاطب تو رسول اللہ کو کیا ہوتا ہے، لیکن وہ اس کو ہٹا کے اے سننے والے، سورۃ الانعام میں آیا نا کہ وہ نبی سے منہ مانگا معجزہ مانگتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی اگر تم سے ہو سکے نا تو زمین میں کوئی سرنگ تلاش کر لو یا آسمان میں کوئی سیڑھی لگا لو، ان کو معجزہ لا کے دکھا دو، ہم تو معجزہ نہیں دکھائیں گے۔ اور اس میں یہاں تک الفاظ آئے کہ جاہلوں میں نہ ہو۔ اب ظاہر ہے وہ سمجھ رہے تھے کہ بھئی اللہ تعالیٰ تو اپنے نبی کو اس طرح نہیں کہہ سکتا، بھئی اللہ ہے، اللہ اپنے بندوں کو جس طریقے سے مرضی کرے۔ ڈاکٹر اسرار صاحب بھی ڈر گئے، یہاں ترجمہ انہوں نے کیا ہے نبی جذباتی نہ ہو۔ ٹھیک ہے سرکار، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تو حضرت نوح علیہ السلام کے لیے بھی کہا تھا کہ تم اس چیز کے بارے میں سوال نہ کرو جس کے بارے میں تمہیں علم نہیں ہے، جب انہوں نے اپنے کافر بیٹے کے لیے دعا کی تھی، وہاں پہ بھی الفاظ ہیں نوح جاہلوں میں شامل نہ ہو۔ وہاں تو حضرت نوح علیہ السلام کو مینشن کر کے اللہ نے کہا ہے۔ چلو یہاں تو تم سننے والے ترجمہ کر لو گے، وہاں کیا کرو گے؟ وہاں تو نوح علیہ السلام کو مخاطب کیا جا رہا ہے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ نوح علیہ السلام کے لیے آپ یہ لفظ مان لیں اللہ کی طرف سے اور نبی کے لیے نہ مانیں، وہ بھی تو پیغمبر ہیں۔ لیکن چند کریٹیکل آیات شکر ہے ایسی ہیں جس کا ترجمہ اعلیٰ حضرت نے بھی چینج نہیں کیا۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 188، جس کے بارے میں میرا یہ دعویٰ ہے کہ یہ وہ آیت ہے جو آپ مسلمانوں کے مجمع میں کسی چوک یا چوراہے میں پڑھیں تو شہادت واجب ہو جائے گی، آپ کو کوئی نہ کوئی 295 سی لگا کے قتل کر دے گا، خواہ آپ اعلیٰ حضرت کا ہی ترجمہ پڑھ دیں سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 188 کا، کیونکہ پورے کے پورے ان کے جو عقائد اور نظریات جو انہوں نے گھڑے ہوئے ہیں نا وہ سارے ایک آیت سے فارغ ہو جاتے ہیں، اور اعلیٰ حضرت نے اس کا ترجمہ بالکل ٹھیک کیا ہوا ہے، کیونکہ وہاں تو یہ کہہ نہیں سکتے تھے کہ اے سننے والے، وہاں تو نبی علیہ السلام کو ڈائریکٹ کہا جا رہا تھا قل کے ساتھ۔ وہ آیت میں کور کر دیتا ہوں تاکہ ایٹ لیسٹ قرآن کے حوالے سے آپ کو یہ کلیئر ہو جائے کہ قرآن کا خدا اور ہے، قرآن کا پیغمبر اور ہے، بابوں کا پیغمبر اور ہے، اگرچہ وہ اسی پیغمبر کو مانتے ہیں لیکن ان کوالٹیز کے ساتھ مانے نا جو قرآن و سنت میں آئی ہیں۔ آیت نمبر ہے 188 سورۃ الاعراف، سورت نمبر 7 پارہ نمبر 9۔ قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، اے نبی تم فرماؤ میں تو اپنی جان کے حق میں بھی کسی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ لو جی بابے تو سارے اڑ گئے جے۔ اگر رسول اللہ کا یہ سٹیٹس ہے کہ وہ اپنی جان کے نفع نقصان کے مالک نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کوئی یہ کہے کہ حضور اپنے لیے یہ کہہ رہے تھے، ہمارے لیے نہیں کہہ رہے تھے، ہمارے تو نفع نقصان کے مالک ہیں، کیونکہ رسول اللہ سے اوپر تو کوئی نہیں کہ جو انہیں نفع نقصان پہنچا سکے سوائے اللہ کے۔ تو ہم کہیں گے رکو ذرا، صبر کرو، یہ تمہارا وسوسہ بھی قرآن سے ہی ہم ختم کر دیں گے۔ کھولو سورۃ المائدہ اور اس کی آیت نمبر 75 کھولو، تمہیں پتہ چل جائے گا اللہ تعالیٰ نے ایک اولو العزم پیغمبر عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے بارے میں پہلے ہی فرما دیا، مل مسیح ابن مریم الا رسول، عیسیٰ ابن مریم تو نہیں تھے مگر ایک رسول ہی، قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی اور رسول گزر چکے ہیں۔ یہ اللہ کے بیٹے تم نے کہاں سے بنا لیے؟ رسول تھے اور رسول بھی آئے۔ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، اور ان کی ماں ایک سچی عورت تھی۔ كَانَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ، دونوں کھانا کھانے کے محتاج تھے، ہاں روٹی کے محتاج تھے، عیسیٰ بھی ان کی ماں بھی۔ 5 اولو العزم پیغمبر جو سورہ الاحزاب میں سورہ شورى میں آئے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابراہیم خلیل اللہ، عیسیٰ روح اللہ، موسیٰ کلیم اللہ اور نوح نجی اللہ علیہ السلام اجمعین، ان میں سے ایک بندہ، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کھانا کھانے کے محتاج تھے وہ۔ انظر کیف نبین لہم الآیات، دیکھو کہ ہم اپنی آیات کس طرح کھول کھول کے بیان کر رہے ہیں۔ ثم انظر انا یؤفکون، پھر ان کی طرف دیکھو کہاں الٹے پھرے جاتے ہیں۔ اس سے زیادہ سمجھایا جا سکتا ہے کہ جو روٹی کھانے کا محتاج ہو وہ تمہارے نفع نقصان کا مالک نہیں ہو سکتا۔ آپ کہہ رہے ہوں گے شاید میں نے اپنی طرف سے بات کر دی، اگلی بات آ گئی، قل اتعبدون من دون اللہ، اے نبی ان سے فرماؤ کہ کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کر رہے ہو؟ جیزس کرائسٹ اور ان کی ماں کو خدا مانے ہوئے ہو؟
اب یہ آپ بریلویوں کو پیش کریں، وہ کہتے ہیں نہیں ہم تو نہیں بزرگوں کو خدا مانتے، عبادت تو نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں آگے چل، آگے لکھا ہے ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا، جو کہ نہ تمہارے نقصان کے مالک ہیں نہ نفع کے. عیسیٰ اور ان کی ماں تمہارے نفع نقصان کے مالک نہیں ہے. عبادت تو پچھلی بات رہ گئی، یعنی عبادت اس کی ہوگی جو نفع نقصان کا مالک ہوگا. تو اس میں میں نے کہا تھا کہ عیسیٰ کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے سارے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں. ہاں مریم کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، تیری رابعہ بصریہ تھے شاہ ہی کوئی نہیں. دونوں کا ذکر آیا ہوا ہے. عبادت نہیں، صرف نفع نقصان کے مالک نہیں. واللہ هو السمیع العلیم، اور اللہ ہی ہے سننے والا علم والا. بھائی عیسیٰ ان کی ماں سننے اور علم والے ہو ہی نہیں سکتے تو کس کے مشکل کشا کہاں سے ہوں گے؟ ہاں یہاں پہ بھی جو نبی کے لیے آیا کہ اے نبی تم فرما دو میں تو اپنی جان کے لیے بھی نفع نقصان کا مالک نہیں، تو اس کے کانٹیکسٹ میں نے پیش کیا، یہ انہی معنوں میں ہے کہ مالک اللہ ہے. خیر اس آیت میں بھی کھل جائے گا الا ما شاء اللہ، ہاں مگر جو اللہ چاہے. وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ، اور اگر میں غیب خود سے جان لیتا. ایک تو وہ جو اللہ وحی کے ذریعے بتاتا ہے، اس علم غیب کا کوئی انکار کرے وہ کافر ہے. وہ تو نبی کے حق میں ہم مانتے ہیں، وہ تو قرآن میں واضح فتویٰ ہے. سورہ آل عمران آیت نمبر 179 میں واضح اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ، اللہ کی یہ شان نہیں کہ تمہیں غیب پر اطلاع دے. وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُسُلِهِ مَن يَشَاءُ، ہاں اللہ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے اسے غیب کی خبریں دیتا ہے. ٹھیک ہے، عام بندے کا کام رسولوں پہ ایمان لانا ہے. اگر میں خود سے غیب جان لیتا لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، تو میں خیر کثیر جمع کر لیتا. وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور کبھی مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی. مجھے پہلے ہی پتہ چل جاتا کہ یہ ہونے والا ہے، میں فورس ہی کر لیتا. آپ کو سی سی ٹی وی کیمرے میں اگر مستقبل کی خبر پہلے دکھائی جائے کہ آپ یہ روڈ کراس کریں گے تو ایک ٹرک کے نیچے آ جائیں گے، آپ نے تو پوری زندگی وہ روڈ نہیں کراس کرنی. یہ حقیقت بات ہے. ان انا الا نذیر و بشیر، میں تو نہیں سوائے اس کے کہ ڈر سنانے والا ہوں آخرت کا اور خوشخبری دینے والا ہوں جنت کی. لقوم یؤمنون، ان لوگوں کے لیے جو واقعی بات ماننا چاہیں، ایمان لانا چاہیں، ان کے لیے. یہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 188 کا اعلیٰ حضرت نے بالکل صحیح ترجمہ کیا ہے اور خود مان لیا ہے کہ علم الغیب کا عقیدہ کیا ہے، نفع نقصان کا عقیدہ کیا ہے، سب کچھ مان لیا کہ اللہ ہی اللہ ہے. تو یہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کا ترجمہ پڑھ لو. پھر سورۃ الانعام میں، سورہ الزمر میں، سورہ یونس میں قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، اے نبی تم فرماؤ کہ اگر میں بھی اپنے رب کی نافرمانی کروں تو بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ پکڑے گا. ظاہر ہے یہ سمجھانے کے لیے، ہاں ایسا نہیں ہے کہ رسول اللہ کو نافرمانی کریں گے، سمجھانے کے لیے. اور سمجھا نہیں انہوں نے، سمجھانا یہی تھا کہ عبد القادر جیلانی تے شاہی کوئی نہیں. ہاں اگر نبی کا یہ اسٹیٹس ہے انہوں نے بھی شریعت کو فالو کرنا ہے. وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، سب سے پہلے انہوں نے مسلم بننا ہے. پھر جو سورۃ الاحقاف کی آیت ہے، نبی تم فرماؤ میں کوئی نیا رسول نہیں ہوں، مجھ سے پہلے بھی رسول آئے ہیں اور مجھے تو خود نہیں پتا کہ خود تمہارے ساتھ اور خود میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے معاملہ. یعنی حضور کو تو نہیں پتا تھا کہ کب معجزات ظاہر ہوں گے، کیا ہوگا. اس سے مراد رسول اللہ کی آخرت کا معاملہ نہیں ہے، ظاہر ہے وہ تو قطعی جنتی ہیں، پورا دین اس پہ کھڑا ہے. لیکن یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو آپ کو کہتے ہیں نا ہمارے سلسلے میں مرید ہو جاؤ، ہم اس وقت تک جنت میں نہیں جائیں گے جب تک کہ سارے مریدوں کو لے نہ جائیے، کتنے نہ لے جائیے. ہاں تو رسول اللہ تو یہ فرما رہے ہیں مستقبل اللہ اور اس کے بندوں کا معاملہ ہے. حضور جب یہ کہہ رہے تھے نا بخاری مسلم میں کہ اے نبی کے چچا عباس میرے مال سے جو لینا ہے لے لے، اگر اللہ نے تجھے پکڑ لیا میں کچھ کام نہیں آؤں گا. اے نبی کی پھوپھی صفیہ میرے مال سے جو لینا ہے لے لے، اگر اللہ کے حضور پکڑی گئی میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا. اور اے نبی کی بیٹی فاطمہ، کون فاطمہ؟ جنتی عورتوں کی سردار. ہاں کون فاطمہ؟ میرے جگر کا ٹکڑا، نبی الاسلام نے فرمایا. جنتی عورتوں کی سردار بھی بخاری مسلم میں، جگر کا ٹکڑا بھی بخاری مسلم میں. جس نے اسے تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی. لیکن حضور نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ میرے مال سے جو لینا ہے لے لے، اگر اللہ کے حضور تو پکڑی گئی نا میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا. تو مجھے بتائیں، میں تو یہ پھر کہوں نا کہ فاطمہ کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں. عبد القادر جیلانی تھے
شے ہی کوئی نہیں. بایزید بستامی تھے, شے ہی کوئی نہیں ان کے مقابلے پہ. تو اللہ کے بندو, قرآن و سنت اپنی تعلیمات کے اندر بالکل واضح ہے. اپنے ترجمے پڑھ کے دیکھ لو کیا بیان ہوا ہے. قرآن آپ کسی کا بھی پڑھیں, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ قرآن اپنی توحید میں, عقائد میں, نظریات میں بالکل ایک ننگی تلوار ہے, زیرو ٹالرنس ہے.